السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو دا چینل RAY ہارر اسٹوریز۔ دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے روزے بڑے اچھے گزرے ہوں گے، آپ لوگوں نے عید بھی بہت اچھی گزاری ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج کے واقعات کی طرف۔ ان واقعات میں سے سب سے پہلا واقعہ جو میں آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچاؤں گا، یہ واقعہ ہماری بہت اچھی لسنر سمیرا نے کراچی سے بھیجا ہے۔ سمیرا کہتی ہیں کہ یہ واقعہ ان کے ہسبینڈ کی خالہ زاد بہن کا ہے، تو آئیے انہی کے الفاظوں میں یہ واقعہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ یہ واقعات کا سلسلہ ان کے ساتھ تب سے شروع ہوا جب وہ لوگ علی گڑھ میں رہا کرتے تھے۔ وہ لوگ کسی نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ ان کی خالہ زاد بہن کی عادت تھی کہ وہ دن کے کام کاج وغیرہ ختم کرنے کے بعد شام میں شاور لے کر بال سکھانے چھت پر چلی جایا کرتی تھیں اور اپنے شوہر کے آنے تک چھت پر ہی رہتی تھیں۔ یہ ان کا تقریباً روز کا معمول تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ان کے شوہر کو گھر آتے آتے مغرب ہو جاتی، تو اس رات بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کے شوہر کو گھر آنے میں کافی رات ہو گئی اور وہ چھت پر ہی اپنے شوہر کے واپس آنے کا ویٹ کر رہی تھیں کہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ ہڑبڑا کے اٹھیں تو دیکھا کہ کافی اندھیرا ہو چکا ہے۔ خیر، وہ رات گزر گئی۔ جب کچھ دن گزرے تو آہستہ آہستہ ان کی طبیعت میں بوجھل پن اور چڑچڑا پن آنے لگا۔ بات بات پر غصہ کرتی یا پھر زار و قطار رونے لگ جاتی۔ رات میں عجیب و غریب حالت ہو جاتی اور روتے روتے کہتی کہ ان سے کہو شور نہ کریں، اتنی زور زور سے باتیں نہ کریں، مجھے سونے دیں، میں کل ان سے ملنے آؤں گی، اور زار و قطار روتی رہتی۔ ان کے شوہر پریشان ہو گئے اور ان سے پوچھتے کہ کون لوگ، کن سے کہوں، یہاں تو کوئی شور نہیں مچا رہا، مگر وہ زار و قطار روتی ہی رہتی۔ ان کے شوہر ان کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان رہنے لگے۔ پوری رات وہ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتی رہتی اور صبح ہوتے ہی وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور انہیں رات کی کوئی بھی بات یاد بھی نہیں رہتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ پھر ان کے شوہر نے کسی عالم دین سے ان کا علاج کروایا تو ان کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی اور وہ نارمل زندگی گزارنے لگیں، لیکن وہ بہت چپ چپ اور تنہائی پسند ہو گئی تھیں، جس سے ان کے شوہر کو لگا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن جنات اتنی آسانی سے کہاں پیچھے چھوڑتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ جب انہوں نے پہلی بار اپنے بچے کو گود میں لیا تو بہت حیران ہوئی اور ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی، بلکہ اتنی خوفزدہ ہو گئیں کہ اس 2 گھنٹے کے بچے کا سائز اتنا تھا کہ جیسے 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، اور آنکھیں ایسی جیسے الو کی آنکھیں ہوتی ہیں، بالکل گول گول کالی سیاہ آنکھیں، اور ان کا بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر قہقہے لگا رہا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ان کے شوہر نے ان کو بتایا کہ وہ بچہ ہمارا نہیں تھا، جنات لے گئے اسے اپنے ساتھ۔ بہرحال یہ سلسلہ ان کے ساتھ کچھ سالوں تک چلتا رہا اور یہ سبھی کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا جنات اپنے ساتھ لے جاتے۔ پھر ان کے شوہر نے ان کا بہت علاج کروایا۔ اس کے بعد 2 بیٹیاں اور 1 بیٹے کی ولادت ہوئی، مگر وہ جنات کے شر سے محفوظ رہے اور زندہ سلامت رہے۔ مگر ان تینوں بچوں کے چہرے بھی بالکل ویسے ہی تھے، کالی گہری اور گول گول آنکھیں، اور چہرے اتنے خوفناک تھے کہ جو بھی دیکھتا ڈر جاتا۔ مگر ان تینوں بچوں نے نارمل لائف گزاری۔ یہ تھا وہ واقعہ جو سمیرا نے ہمیں کراچی سے بھیجا۔ بہت بہت شکریہ دوستوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوری ہو تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پر، یا پھر آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں مینشن کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے واقعات کو اپنے چینل پر لازمی شیئر کروں گا۔ بڑھتے ہیں اگلے واقعے کی طرف۔ رات کو جب بھی بارش ہوتی تھی تو میں اکثر اپنا بستر اٹھا کر چھت پر سونے چلا جاتا تھا، کیونکہ مجھے اس میں بہت مزہ آتا تھا۔ یہ ایک رات کی بات ہے کہ سب گھر والے اوپر چھت پر ہی سو رہے تھے۔ لائٹ گئی ہوئی تھی
کہ اچانک رات کو بارش شروع ہو گئی۔ تو سب گھر والے اپنی اپنی چادریں تکیے اٹھا کر نیچے کی طرف بھاگے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈالے سوتا رہتا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسا کرنا اچھا لگتا تھا۔ تو اس رات یہی ہوا کہ سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اپنے اوپر چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ ابھی میں غنودگی میں ہی تھا کہ مجھے 2 بلیوں کی زور سے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں مجھے بہت بری لگ رہی تھیں، اور آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ پوچھے مت۔ پہلے سوچا کہ کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں، لیکن پھر سوچا کہ اتنے اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا، چھوڑو، خود ہی لڑ جھگڑ کر تھک جائیں گی تو چلی جائیں گی۔ تبھی اچانک خاموشی ہو گئی۔ میں دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے بالکل نیچے سے آئی، اور میں اچھل پڑا۔ میں نے فوراً چارپائی کے نیچے جھانکا۔ اندھیرا بہت تھا، مجھے کچھ نظر تو نہیں آیا۔ میں نے ہڑبڑا کے ادھر ادھر نظر بھی دوڑائی کہ شاید مجھے کوئی بلی چھت پر نظر آ جائے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے خیال آیا کہ شاید اس نے میرے اٹھتے ہی برابر والے گھر میں چھلانگ لگا دی ہوگی۔ میں نے کہیں سے ڈھونڈ کر جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب اگر آئے گی تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد نیند میں چلا گیا۔ دوبارہ میری آنکھ تب کھلی جب میں نے بلی کے غرانے کی آواز اپنی چارپائی کی سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی غرانے کی آواز پوری چھت پر جیسے پھیل رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہی غرانے کی آواز چارپائی کے الٹی طرف سے آ رہی تھی۔ میں ایک دم چھلانگ لگاتے ہوئے بائیں طرف پلٹا تو وہ آواز پھر سے اب سیدھی طرف سے آنے لگی۔ اب وہ آواز کبھی دائیں طرف سے تو کبھی بائیں طرف سے آنے لگی، کبھی دور جاتے ہوئے محسوس ہوتی اور کبھی قریب سے آنے لگتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شدید خوف میرے بدن میں دوڑ گیا۔ میری پنڈلیاں اور پیر سن ہونے لگے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اور پھر میرے ساتھ وہ ہوا جو میں پوری زندگی چاہ کر بھی نہیں بھلا پاؤں گا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ رنگ کی بلی جس کی آنکھیں سرخ ہیں دیوار پر بیٹھی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اسے دیکھنے کے بعد تو جیسے میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں یہاں سے بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہونے لگی اور وہ ایک بکری جتنی ہو گئی، اور وہ ایسے نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہوتا ہے۔ میں تو جیسے وہیں فریز ہی ہو گیا، میرا دماغ جیسے کام ہی نہ کر رہا ہو۔ اب اس بلی نے ایسی پوزیشن لے لی جیسے وہ دیوار پر سے سیدھے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ کہتے ہیں یہ منظر میں برداشت نہیں کر سکا اور میں ایک ہی چھلانگ میں چارپائی سے نیچے اترا اور زوردار چیخیں مارتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے بھاگا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر میرے امی ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے۔ میں آدھی سیڑھیوں سے ہی سلپ ہو گیا اور سیدھے صحن میں جا کر گرا، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ مگر اصل میں یہاں سے تو میری پریشانیاں ابھی شروع ہوئی تھیں۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے اوپر دانت گڑے ہوئے ہوتی، کبھی وہ میرا خون چاٹ رہی ہوتی۔ میں نیند میں چیخنے لگتا، پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے اور بازو کٹے ہوئے ہوتے۔ میں بہت بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا۔ ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔
پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، مجھے پانی پلایا جاتا، میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی، افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتا۔ ایک دن میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم ڈر سا لگا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر دم کر دیں۔ امی میری طرف پیٹھ کیے الماری کھولے کپڑے طے کر رہی تھیں۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا مگر وہ میری والدہ نہیں تھیں۔ وہ خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرد اور منہ کا دہانہ بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی، اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کر اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اور اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میرے باقی گھر والوں کے ساتھ بھی شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے گھر کا سکون برباد ہوئے 7 مہینے ہو گئے ہیں اور آج بھی اسی طرح کی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ دوستوں، یہ تھے آج کے واقعات، اور یہ دوسرا والا واقعہ میں نے انٹرنیٹ سے لیا ہے۔ آپ مجھے کامنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ دوستوں، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں اور یہ میری ویڈیو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کہ ابھی کے ابھی چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، ورنہ پھر بعد میں بھول جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے یا آپ کے پاس کوئی ہارر سٹوری ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر اور میرا ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی ایسے ہی انٹرسٹنگ ہارر سٹوری میں۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔